نبی جس چیز کو چھوڑ کے گیا، اللہ کے نبی فرما کے گئے میرے وارث علماء ہیں، میرے وارث علماء ہیں، جو عالم ہوگا وہ نبی کا وارث ہوگا، اور سب سے پہلے اس امت سے جو چیز اٹھے گی وہ علم اٹھے گا۔ ہر جگہ علم اٹھ گیا۔ یہ علم اگر باقی ہے تو علماء دیوبند کی برکت سے باقی ہے۔ آج بھی جس وقت صبح ساری دنیا سو رہی ہے، ساری دنیا بدکاری کر کے سو رہی ہے، تو ہمارے مدرسے کا ایک اگر پل کے اوپر بھی مدرسہ ہوگا وہاں سے بھی قرآن کی آواز آئے گی۔ دیہات کے اندر مدرسہ ہے وہاں سے بھی قرآن کی آواز آئے گی۔ گاؤں کے اندر مدرسہ ہے وہاں سے بھی قرآن کی آواز آئے گی۔ ساری دنیا بدی کر کے سو رہی ہے اور یہاں کا معصوم بچہ اٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، کتاب مقدس کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو کتاب پڑھنے والے ہیں اور دعویٰ تو یہ کرے۔ میں اگلے دن گیا، یہ ولر بنگلہ اشتہار لے کے آیا، اتفاق سے اشتہار گاڑی میں رہ گیا، سید صاحب ہے نام آل رسول کا، اور وہاں اعلان کیا کیا کہ جناب علی فلاں بزرگ میرے ابا حضور کا انتقال ہوا، نصیب و لال کے گانے ہوں گے وہاں پہ جناب علی۔ اشتہار کے اوپر قوالی ہوگی، اونٹوں کا ناچ ہوگا، گھوڑوں کا ناچ ہوگا، اور میرے نبی تو اس دنیا کے اندر ساز کو توڑنے کے لیے آئے، اس دنیا کے اندر میرے نبی تو اس باجے کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ الجرس مزامیر الشیطان، باجا تو شیطان کی بانسریوں میں سے ایک بانسری ہے۔ میرے نبی قوالی کے لیے نہیں آئے۔ ابو بکر نے قوالی گائی ہو تو یہ بھی یہاں بھی قوالی چلے گی، عمر نے قوالی گائی ہو تو یہاں بھی قوالی چلے گی۔ نہ عمر نے قوالی گائی، نہ عثمان نے قوالی گائی، نہ علی نے قوالی گائی۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، ملنگوں کو نہیں مانتے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا، حضرت عائشہ سے پوچھا میرے نبی کی تعریف کی، میرے نبی کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگی اوے اللہ کے بندے، نبی کی تعریف پوچھتے ہیں، اس نبی کی تعریف تو سارا قرآن ہے، اس نبی کی تعریف تو سارا قرآن ہے۔ یہاں یا تو قرآن پڑھا جائے گا، قاری صاحب قرآن پڑھیں گے آپ خوش ہوں گے، یہاں یا قرآن پڑھا جائے گا یا پھر حسان بن ثابت کی طرح کلام پڑھا جائے گا۔ جس طرح یہ پروفیسر صاحب پڑھیں گے، یا تو حسان بن ثابت کی طرح کلام پڑھا جائے گا، یا پھر جس طرح میرے نبی قرآن پڑھتے تھے صحابہ سنتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے اور نبی سنتے تھے، جبرائیل امین سن رہے ہیں، یہاں قرآن کریم پڑھا جائے گا، یا پھر میرے نبی بیان کر رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں، اور اسی طرح یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، یہاں تلاوت ہوگی، قرآن ہوگا، بیان ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ علامہ اقبال دوستوں نے کہا، او اقبال چلتے ہیں، انور شاہ کشمیری آیا، علامہ انور شاہ کشمیری اسے ملتے ہیں۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری پتہ کون ہے؟ خواجہ شیر محمد صاحب شرک پور شریف والے، خواجہ شیر محمد صاحب شرک پور شریف والے، مشرک نہیں تھے وہ۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر 4 نوری وجود ہیں۔ خزینہ معرفت کتاب لکھی ہے خواجہ شیر محمد صاحب شرک پوری شریف نے، کہ دیوبند کے اندر خزینہ معرفت کے اندر لکھتے ہیں دیوبند کے اندر 4 نوری وجود ہیں، جن میں ایک وجود انور شاہ کشمیری کا ہے، انور شاہ کشمیری کا وجود ہے۔ اور علامہ صاحب کو جس وقت لے کے گئے نا، اقبال نے پتہ کیا کہا بھی؟ اقبال پہلی نظر کے اندر گھائل ہو گیا، اور اقبال نے کہا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں سے، بڑک اٹھا تیری ادائے ما عرفنا پر، تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفرینوں میں، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی تو ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہمارے تو بزرگ وہ ہیں جنہوں نے اس طرح کام کیا۔ الحمدللہ ہم لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آئے صبر کرو، نماز پڑھو، سب سے بری چیز بازار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بری چیز بازار ہے، اور منافق آدمی مسجد کے اندر اس طرح وقت گزارتا ہے
منافق آدمی جس طرح پنجرے کے اندر اگر پرندے کو اس پنجرے کے اندر قید کر دیا جائے، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اس طرح وقت گزارتے ہیں جس طرح پنجرے کے اندر پرندے کو قید کر دیے جائے، اور مومن بندے مسجد میں اس طرح رہتے ہیں